السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق علیہ. پڑوسی کا حق اور اس کے متعلق کیا وصیت کی گئی ہے، اس سے متعلق آیات اور احادیث اس باب میں ذکر ہوں گی. سورہ نساء کی جو آیہ مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور اسی طرح جو تمہاری ملکیت میں ہیں، تمہارے تابع ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں تلقین کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید پڑوسی کا حق اس قدر بڑھا دیا جائے گا کہ اسے وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے. مسلمان معاشروں کی بنیاد امن و سلامتی کے اوپر ہے، اور امن و سلامتی تبھی قائم رہ سکتی ہے جب انسان دوسروں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے والا ہو. وہ لوگ جن کا انسان کی زندگی میں زیادہ عمل دخل ہے، ان میں والدین، قریبی رشتہ دار، اور پھر اس کے بعد پڑوسی کا بڑا عمل دخل ہے. اسی لیے اچھے پڑوس کا ہونا نعمت قرار دیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے پڑوس میں اچھا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے. وہ اس خاتون کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا جو فرائض پورے کرتی ہے، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتی، لیکن آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی ہے اور پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں. آپ نے فرمایا یہ جنتی خاتون ہے. اور فرمایا خاتون ہے جو نماز فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی بڑا اہتمام کرتی ہے، روزے بھی بہت رکھتی ہے، یعنی عبادات میں، ذاتی عبادات میں بہت آگے. لیکن معاملات میں حالت یہ ہے کہ اس کے پڑوس والے اس سے تنگ ہیں، اس کی بد زبانی سے، بد اخلاقی سے، بد معاملگی سے تنگ ہیں. آپ نے فرمایا یہ خاتون جہنمی خاتون ہے. تو پڑوس کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور حدیث مبارکہ کے مطابق کہ حضرت جبریل اس معاملے میں اتنی تلقین کر کے گئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے لگا کہ شاید پڑوسی ہونا اس بات کا حقدار بنا دے گا کہ انسان کی وراثت میں اس کو حصہ دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وراثت میں پڑوسی کو حصہ تو نہیں دیا،
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ پڑوسی کا بہت زیادہ حق، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا پڑوسی اپنی دیوار میں کیل لگانا چاہے تو اس کو مت روکو، ظاہر بات ہے اس کی ضرورت ہے، بسا اوقات دیواریں اس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں، مشترک ہوتی ہیں کہ کیل وغیرہ ٹھونکنے سے آواز پیدا ہوتی ہے یا دیوار میں سوراخ ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ جی کیوں تم دیوار میں سوراخ کر رہے ہو یا اتنا شور کیوں ڈالا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے اس نے کچھ ضروری کام کرنے ہیں، اس کو اپنے گھر کے اندر کچھ معاملات ہیں، تو چھوٹی موٹی تکلیف جس سے جو ناگزیر ہو اپنے پڑوسی کی خاطر اس کو برداشت کر لینا چاہیے، صبر کر لینا چاہیے اس کو۔ اور اسی طرح اس معاملے میں کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ انسان حد الوسع اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اس کو اذیت میں مبتلا نہ کرے۔ ہمارے ہاں عموماً اس معاملے میں کوئی دھیان نہیں دیا جاتا، لوگ کوڑا اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں اور پڑوسی کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں یا اس کی دیوار کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ بھئی جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا اس کو اپنے پڑوسی کے آگے کیوں ڈال رہے؟ اسی طرح اگر کوئی کام کریں گے، جیسے گھر میں کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو یا کوئی تزئین و آرائش کا کام ہو، کچھ ریت سیمنٹ مٹی آنی ہو، تو اپنے گھر پہ کے سامنے ڈالنے کے بجائے پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈالیں، یہ کوئی درست بات نہیں۔ انسان جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اسی طرح پڑوس کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کے گھر سے اپنی نظروں کو نیچا کر کے گزرے۔ ظاہر بات ہے آپ نے بھی نکلنا ہے، اس نے بھی نکلنا ہے، آتے جاتے دروازے کھلے نظر بھی آ جائیں گے، بسا اوقات خواتین پر بھی نظر پڑے گی، بسا اوقات دروازہ کھلا ہوتا ہے گھر کے اندر تک نظر پڑ جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں بہت بڑا حق یہ ہے کہ پڑوسی کے گھر سے اپنی نظر کو نیچا رکھ کے انسان گزرے۔ تانک جھانک کرنا اور اس توہ میں لگے رہنا کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اور ہمارے ہاں تو اس معاملے میں بہت زیادہ بد اخلاقی یہ ہے کہ پڑوس میں پڑوسی کے گھر میں جو خواتین ہوں ان پر نظر رکھنا، ان کے آمد و رفت کے متعلق اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا اور پھر اس کے متعلق ادھر ادھر گفتگو کرنا، یہ انتہائی برے اخلاق کی علامات میں سے بدترین اخلاق ان لوگوں کا ہے جو اس قسم کی حرکتیں کریں کہ آپ اپنے پڑوسی کے گھر والوں کو بھی نہ بخشیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدکار کے متعلق زیادہ سختی فرمائی ہے، زیادہ سختی۔ ویسے تو بدکاری ویسے ہی جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، لیکن وہ شخص جو اپنے پڑوس میں بدکاری کرے، یعنی پڑوس میں آپ اس قسم کا کوئی نقب لگائیں، دوسرے کی عزت خراب کریں، ایک تو آپ نے حرام کام کیا اور دوسرا پڑوس کا حق بھی مارا۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ جب جہاں پر رہیں اپنے دل و دماغ کو صاف ستھرا رکھ کر اپنی نظروں کی حفاظت کر کے رہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں تانک جھانک کر رہا ہو اور وہ شخص اس تانک جھانک کرنے والے کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ قصاص ہوگا۔ ویسے تو معلوم ہے نا اسلام کا حکم یہ ہے کہ قصاص کا معاملہ ہوگا، السن بالسن، دانت اگر کسی نے توڑا ہے تو دانت توڑا جائے گا، انگلی توڑی ہے تو انگلی توڑی جائے گی، آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑی جائے گی، قتل کیا ہے تو جواباً قتل ہوگا، یہ تو قصاص ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس وجہ سے کسی کی آنکھ پھوڑی کہ وہ اس کے گھر میں تانک جھانک کر رہا تھا تو اس پر نہ کوئی گناہ ہے، اور اگر یہ محکمے میں جائے گا تو قاضی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے درست کیا۔ اس حد تک جو ہے وہ ممانعت ہے کہ کسی کے گھر کے اندر جھانکا جائے۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، اگر کوئی شادی بیاہ یا کسی غمی کا کوئی موقع آ جائے تو ہمارے لیے فرض ہوتا ہے کہ ہم سارا راستہ بلاک کریں، روڈ بند کر دینا، راستے کو بند کر دینا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور عموماً اب تو ہمارے یہاں ایک عادت بن گئی ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے 4 بندے بٹھا کر روڈیں بند کر دیتا ہے، راستے بند کر دیتا ہے، اور اسلام آباد والے تو اس تکلیف کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں
کہ 2 روڈیں ہیں، وہ ان دونوں روڈوں میں سے کسی ایک کو بند کر دیں، بس سارا اسلام آباد جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس قدر زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا کس قدر بڑا گناہ ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے میں ویسے ہی کوئی تکلیف دہ چیز چھوٹے راستے میں پھینکنے سے بھی منع کیا، اور آپ نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھو۔ صحابہ نے کہا بسا اوقات اللہ کے رسول کچھ ایسے ضروری کام ہوتے ہیں جو راستوں میں یا اس کے سائڈ میں بیٹھ کر ہی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر اس کا حق ادا کر، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس میں تکلیف دہ چیز نہ پھیلائی جائے، اپنی نظریں نیچی رکھے جائیں، اور گزرنے والے لوگوں کے راستے کا خیال رکھا جائے کہ وہ اطمینان کے ساتھ گزر سکیں، وہ بند نہ کیے جائیں۔ اور انسان کو چاہیے کہ عام راستے کو اپنے پڑوسیوں کے لیے اس معاملے کو تنگ کر دے۔ پانی روکنا اور راستہ روکنا یہ تو وہ 2 جرم تھے جو جاہلیت میں بھی جاہل لوگ بھی اس کو جرم سمجھتے تھے، آج پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ اس بات کو جرم نہیں سمجھتے۔ تو یہ اس قسم کے سارے معاملات جس سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف اور ایذا پہنچتی ہو، ان سے بچنا یہ فرض ہے، یہ پڑوسی کا حق ہے، اور جو پڑوس کا حق نہیں ادا کرتا، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق معاملہ زیادہ بگڑ جائے تو جہنم تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ تلقین کے ساتھ جن حقوق کی طرف اللہ کے رسول نے توجہ دلائی ہے، ان میں سے ایک حق پڑوس کا، اس کے متعلق مزید احادیث بھی انشاءاللہ آگے ذکر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑوس کے حق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورزقك ورحمتك وفضلك فإنه لا يملكها إلا أنت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم